السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیٹرز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جماعت نحم کی اردو کی کتاب کا پہلا سبق، جو کہ حمد نظم پر مشتمل ہے، کہ شاعر مظفر وارثی کا تعارف پڑھیں گے۔ یہ تعارف جدید اور اضافی معلومات کے ساتھ ساتھ بورڈ کے امتحانی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جماعت نحم کی اردو کتاب میں ہر نظم، سبق اور غزل کے شروع سے پہلے شاعر اور مصنف کا تعارف کیوں پیش کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہم کلاس ششم، ہفتم اور ہشتم کی اردو کی کتاب پڑھ چکے ہیں اور ان میں کسی بھی سبق یا نظم کے شروع سے پہلے تعارف پیش نہیں کیا گیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی سب سے اہم وجہ امتحانی نقطہ نظر کے مطابق یہ ہے کہ حصہ انشائیہ میں مصنف یا شاعر کے تعارف کے بارے میں سوالات آ سکتے ہیں۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ تمام طلبہ و طالبات مصنف یا شاعر کے حالات زندگی سے واقف ہو سکیں کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، ادب میں ان کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے، تاکہ اسباق اور نظموں میں پیش کیے گئے مقاصد کو سمجھا جا سکے۔ عزیز طلبہ و طالبات، شاعر مظفر وارثی کا تعارف شروع کرتے ہیں۔ مظفر وارثی کے نام کے نیچے کچھ سن لکھے ہوئے ہیں۔ 1933 سے 2011۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سن 1933 ان کی تاریخ پیدائش ہے اور سن 2011 ان کی تاریخ وفات ہے۔ محمد مظفر الدین احمد صدیقی، جو اپنے کلمی نام مظفر وارثی کے نام سے معروف ہوئے۔ کلمی نام سے کیا مراد ہے؟ کلمی نام وہ مختصر نام ہوتا ہے جو شاعر یا مصنف اپنے مکمل اور پورے نام کے بجائے اپنے نام کا چھوٹا سا حرف یا ٹکڑا اپنی کسی بھی تخلیق کے نیچے لکھتے ہیں، اور یہی نام ہوتا ہے جو ان کی اس تخلیق کا پہچان بنتا ہے۔ تو کلمی نام اس مختصر نام کو کہتے ہیں جو شاعر یا مصنف اپنے مکمل نام کی بجائے اپنے نام کا چھوٹا سا حصہ لگاتے ہیں، کے نام سے معروف ہوئے۔ معروف ہونے سے مراد مشہور ہوئے۔ کی جائے ولادت سے مراد پیدائش کی جگہ۔ مردم خیز خطہ میرٹھ یوپی ہے۔ مردم خیز کسے کہتے ہیں؟ مردم خیز ایسے علاقے کو کہتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ لائق لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اور یہاں پر میرٹھ ہے، میرٹھ علاقے کا نام ہے۔ یہ یوپی یعنی اتر پردیش کا علاقہ ہے۔ اتر پردیش بھارت کو کہتے ہیں، بھارت کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مردم خیز خطے میں پیدا ہوئی ہے۔ ایسا ہوا تھا کہ میرٹھ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں شاعر، ادیب پیدا ہوئی ہے، تو اس وجہ سے اس علاقے کو مردم خیز کہتے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں حاصل کی۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو وہ اپنے خاندان کے ہمراہ کراچی آ گئے۔ خاندان کے ہمراہ سے مراد خاندان کے ساتھ، جہاں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ مظفر وارثی ابتدائی عمر ہی سے بڑے ذہین و فطن تھے۔ سن 1950 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا جو تا دم واپسی جاری رہا۔ تا دم واپسی سے مراد کیا ہے؟ مرتے دم تک۔ اصناف نظم میں انہوں نے تقریباً تمام مروجہ اصناف نظم سے مراد کیا ہے؟ اس زمانے میں رائج نظم، حمد، نعت، سلام، گیت، رباعی، قطع بہرا میں طبع آزمائی کی۔
طبع آزمائی سے مراد کوشش کی اور ہر جگہ اپنی ذہانت و فطانت کا لوہا منوایا، یعنی اپنی اہمیت کو تسلیم کروایا۔ تاہم حمد و نعت پر توجہ مرکوز رہی، یعنی دھیان دیا، اور یہی دو اصناف سخن ان کی شناخت اور وجہ شہرت قرار پائیں۔ شناخت سے مراد ان کی پہچان اور وجہ شہرت یعنی مشہور ہوئے، اور انہی دو اصناف سخن کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے۔ حمد میں ان کی حمد اے خدا اے خدا، اور وہی خدا ہے، اور نعت میں میرا پیغمبر عظیم تر ہے، زبان زد خاص و عام ہے۔ زبان زد خاص و عام سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ہر چھوٹا بڑا یا ہر خاص عام لوگوں میں مشہور و مقبول ہیں۔ اچھا، یہاں پر اے خدا اور ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ وین کا استعمال کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ بہت اہم ہے، اس لیے ان کو بولڈ کر کے پوائنٹر کے ساتھ لکھا جائے۔ ان کی شاعری کے مجموعے میں باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور میرے اچھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں۔ یہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ پیپر میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ مظفر وارثی کی شاعری کے کل کتنے مجموعے ہیں؟ ان میں سے 2 یا 5 کے نام بتائیں۔ ان کی تمام شاعری کلیات مظفر وارثی کی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ اچھا، یہ انہیں ایوارڈ ملا تھا، اعزاز ملا تھا۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ موضوعاتی شاعری کون سی شاعری ہے؟ ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں شاعری کا ایک مخصوص عنوان ہوتا ہے، جس کو سامنے رکھ کر شاعر جو ہوتا ہے اس کے تمام جو شعر ہوتے ہیں وہ اسی موضوع کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ذہن میں رکھیں، بادل کا گیت، برسات کی بہاریں، اس طرح کی جو نظمیں ہوتی ہیں، اس نظموں کے تمام اشعار جو ہوتے ہیں وہ اسی ٹاپک، اسی موضوع سے متعلقہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے بالخصوص اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی۔ نئی جہت سے مراد نئی شکل دی۔ فکری اور فنی ہر 2 اعتبار سے ان کی تمام حمدوں اور نعتوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پرویا ہوا لگتا ہے۔ شامل کتاب حمد، یہ زمیں یہ فلک، ان سے آگے تلک، اے خدا میں مظفر وارثی نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خاصہ ہے۔ انہی کا خاصہ سے مراد انہی کی خوبی ہے۔ مزید برآں کئی معروف گلوکاروں نے اس حمد کو اپنی دل آویز آواز میں جس طرح پیش کیا ہے، مزید برآں اس کے علاوہ کئی معروف، کئی جانے پہچانے نے اس حمد کو اپنی دل آویز آواز، دلکش آواز، پیاری آواز میں جس طرح پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ حمد ہر پڑھے لکھے شخص کی زبان پر جاری ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر مظفر وارثی کا تعارف پڑھنے کے بعد کچھ مشکل الفاظ کے معنی الگ سے لکھے گئے ہیں۔ کلمی نام، مختصر نام، ہمراہ، ساتھ، طبع آزمائی، کوشش کی، دل آویز، دلکش، پیاری، شناخت، پہچان، مردم خیز، لائق لوگوں کو پیدا کرنے والی جگہ، تا دم واپسی، آخری وقت تک، لوہا منوایا، اہمیت تسلیم کرنا، مزید برآں اس کے علاوہ، وجہ شہرت، مشہور ہونا، نام پانا۔
عزیز طلبہ و طالبات، شاعر مظفر وارثی کا تعارف پڑھنے کے بعد اور مشکل الفاظ کے معنی پڑھنے کے بعد بورڈ سے متعلقہ کچھ سوالات اپنی ناقص علم کو سامنے رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ مجھے امید ہے یہ سوال انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مظفر وارثی کا اصلی نام کیا ہے اور وہ کس نام سے مشہور ہوئی ہے؟ سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، مظفر وارثی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سوال نمبر 3 ہے، مظفر وارثی نے شاعری کا آغاز کس عمر میں کیا؟ سوال نمبر 4 ہے، مظفر وارثی نے کس اصناف نظم میں طبع آزمائی کی؟ سوال نمبر 5 ہے، مظفر وارثی کی شاعری کے کل کتنے مجموعے ہیں؟ 2 کے نام بتائیں۔ سوال نمبر 6 ہے، مظفر وارثی کی کلیات کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 7 ہے، مظفر وارثی کو حکومت پاکستان کی طرف سے کب اور کس اعزاز سے نوازا گیا؟ عزیز طلبہ و طالبات، بورڈ سے متعلقہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں، اب انہی سوالات کے جوابات بھی بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہر سوال کا جواب جو ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں لکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بچے کے پڑھنے کا اور تیاری کرنے کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، اس لیے سوالات کو الگ صفحہ پر لکھا گیا ہے اور جوابات الگ بتائے جا رہے ہیں تاکہ تمام طالب علم اپنی سہولت کو مد نظر رکھ کر تیاری کر سکیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مظفر وارثی کا اصلی نام کیا ہے اور وہ کس نام سے مشہور ہوئی ہے؟ مظفر وارثی کا اصلی نام محمد مظفر الدین احمد صدیقی ہے اور وہ اپنے قلمی نام مظفر وارثی کے نام سے مشہور ہوئے۔ دوسرا سوال یہ ہے، مظفر وارثی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مظفر وارثی 1933 کو یو پی اتر پردیش کے ایک مردم خیز خطے میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ تیسرا سوال بہت ہی آسان لیکن تھوڑا سا بچوں کی ذہنی سطح کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ مظفر وارثی نے شاعری کا آغاز کس عمر میں کیا؟ جو ہم نے تعارف پڑھا ہے اس تعارف کے اندر عمر نہیں بتائی گئی تھی بلکہ سن بتایا گیا تھا۔ مظفر وارثی نے شاعری کا آغاز 17 برس کی عمر میں سن 1950 میں کیا، جو ان کی وفات تک جاری رہا۔ سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے، مظفر وارثی نے کس اصناف نظم میں طبع آزمائی کی؟ اچھا بچوں، یہاں پر ایک بات یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ کچھ بچے ایسا کرتے ہیں کہ جو سوال پوچھا جاتا ہے اس میں ٹو دا پوائنٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں، صرف نام بتا دیتے ہیں یا اس سوال کا چھوٹا سا جو ایسا پوچھا گیا ہوتا ہے اسی کو بتاتے ہیں، لیکن بورڈ کا جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ تمام بچوں نے جو ہے پورا جملہ لکھنا ہوتا ہے یا پورا جواب بتانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے، مظفر وارثی نے تمام اصناف نظم میں طبع آزمائی کی، جن میں حمد، نعت، سلام، گیت، رباعی اور قطع شامل ہیں، لیکن حمد و نعت پر ان کی توجہ مرکوز رہی اور یہی 2 اصناف ان کی وجہ شہرت کا باعث بنے۔ سوال نمبر 5 ہمارے پاس ہے، مظفر وارثی کی شاعری کے کل کتنے مجموعے ہیں؟ 2 کے نام بتائیں۔ مظفر وارثی کی شاعری کے کل 8 مجموعے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 کے نام، نمبر 1 باب حرم، نمبر 2 لہجہ، نمبر 3 نور ازل۔ یہاں پر میں نے صرف 3 لکھے ہیں، اگر بچے اپنے ٹائم جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں تو بے شک آپ جو ہے 2 یا 3 کی بجائے 8 بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹائم کا خیال رکھنا ہے۔ سوال نمبر 6 ہمارے پاس ہے،
مظفر وارثی کو حکومت پاکستان کی طرف سے کب اور کس اعزاز سے نوازا گیا؟ مظفر وارثی کو حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ آخری کوسچن ہمارے پاس ہے، مظفر وارثی کی کلیات کا نام بتائیں۔ مظفر وارثی کی کلیات کا نام کلیات مظفر وارثی ہے۔